میں نے بھی یہ بات سنی ہے مدینہ طیبہ میں اور پہاڑ میں. جب ہم مدینہ طیبہ میں پہنچے زیارت کے لیے، جبل احد پر رہ کے ساتھی، ایک ساتھی جن کا نام نامی بھی بڑا پیارا قاری غلام محمد، وہ کہنے لگے کہ جبل احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں جب ہم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو پہلے تو وہ کہتے ہیں، وہ جسے درا کہا جاتا ہے، اس کے کونے کی نکڑ پر آپ کو تیر لگا اور آپ کا پم پھسلا اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. انہوں نے ایک اور بات بڑی پیاری بتائی اور میں نے اس کی تصدیق حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کے موقع پہ تھے، ان سے میں نے پوچھا. وہ آپ بات سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. وہ کہنے لگے کچھ شہداء کی قبریں جنت البقیہ میں ہیں، امیر حمزہ کی قبر یہاں کیوں ہے؟ خود ہی جواب میں وہ کہنے لگے کہ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باڈی کو اٹھا کر مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں تو عجیب و غریب منظر درپیش آنے لگتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبل احد بھی چل رہا ہے، احد کا پہاڑ بھی چل رہا ہے. معلوم ہوا پریشانی کے عالم میں صحابہ حضور ہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کرتے تھے. میرے اور آپ کی آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد پہاڑ بھی چل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، قربان جائیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ پہاڑوں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، اس پہاڑ کیا وجہ ہے، تو کیوں چل رہا ہے؟ احد پہاڑ کو رب العالمین نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. احد پہاڑ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر حمزہ آپ کے چچا جو شہیدوں کے سردار ہیں، ان کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل احد تو بہت بڑا پہاڑ ہے اور ہم تو ان کو مدینہ میں لے کر کے جا رہے ہیں، وہ تو چھوٹی بستی ہے. احد پہاڑ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شہیدوں کے سردار کو پھر میرے پاس ہی دفن کیا جائے. اور سیرت النبی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ حضور کی سیرت پر کتاب لکھی ہے ضیاء النبی، اس کے اندر قبلہ پیر صاحب نے ایک بات لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ جب شہید ہو گئے تو اور بھی صحابہ شہید ہوئے تھے. ان کے رشتہ دار
ان کے پاس جا کر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور ایک گروہ سے حضور کا گزر ہوتا ہے تو وہ اپنے شہداء کا ذکر کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے چچا کا افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور کو اتنا صدمہ ہوا تھا، اس لیے مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے، ابھی وہ ان کی وفات ہو چکی، بہت ہو چکے ہیں، تقریباً 50 سال سے مدینہ طیبہ میں وہ رہے۔ بابا غلام رسول جن کا نام ہے، بلیاں آباد۔ ان کے پاس اگر گزارتی جائیں، اسپیشل وہ ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بھائی امیر حمزہ کی بات آپ نے حاضری دی ہے، اور ساتھ ان کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی بارگاہ سے کوئی بات بنوانی ہے نا تو پہلے امیر حمزہ کے بعد، اور امیر حمزہ کی قربانیاں بھی بہت تھیں، رسول اللہ کے ساتھ امیر حمزہ کا پیار بھی بڑا تھا۔ اسی لیے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر سے واپس حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو قتل کے ارادے سے آئے تھے نا، تلوار ہاتھ میں تھی۔ جب حضور کی طرف آ رہے تھے، صحابہ دیکھ کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آنے دو عمر کو، اور حضور کے چچا وہاں پہ کھڑے تھے، موجود تھے۔ امیر حمزہ دور سے ہی فاروق اعظم کو للکارتے ہیں، عمر اگر اچھی نیت لے کر کے آیا ہے تو تلوار ہاتھ سے گر جائے، اگر برا ارادہ لے کر کے آئے ہو تو تمہارے مقابلے کی رسول اللہ کا ایک چچا ہی کر ہے۔ یہ حضور کے ساتھ پیار بھی تھا، اس کا یہ اجر ملا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر حمزہ کا اتنا دکھ ہوا کرتا تھا، اتنا افسوس ہوتا تھا کہ وہی وحشی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو چکا ہے مگر رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، اس لیے کہ مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مدینہ طیبہ کی ایک ہی بات عرض کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے، پروردگار عالم سب حضرات کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری، بلکہ میں وہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر کبھی صحیح محمد علی ظہوری کی اس بات پر، اس کے شعر پر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ظہوری صاحب فرماتے ہیں، جس دن کا مدینہ دیکھ لیا، جس دن کا مدینہ دیکھ لیا، اس دن دیا اکھیاں کھل گئیاں، ایک روزہ حضور دا یاد لیا اور ساریاں گلاں بھول گئیاں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری دیجیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بابا غلام رسول صاحب جن کا ذکر کیا مولانا صاحب نے، یہ بڑے ولی اللہ بزرگ تھے، میں نے زیارت کی ہے ان کی۔ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے مدینہ پاک، جتنا پیسہ کماتے تھے مدینہ پاک کی جو بلیاں تھی ان کو ضرور پلاتے، اس لیے وہ بڑے مشہور تھے بابا جی غلام رسول صاحب بلیوں والے۔ تمام حضرات